اللہ نے خاص مصلحت کے تحت تحویل قبلہ کا فیصلہ فرمایا کہ اب بجائے کعبۃ اللہ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ تو اس حکم کے نزول سے پہلے اللہ نے تنبیہ فرمائی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے منہ پھیرنے کا تقاضا کیا، اس نے کیوں انہوں نے پھیر دیا، جس پر یہ تھے ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا تھا، اور اس میں کوئی اختلاف کی بات بھی نہیں تھی، اس کی فضیلت میں بھی کلام نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت اللہ نے یہاں ذکر فرمائی اور وہ حکمت ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ نبوت پر یا کسی نظریے پر ایمان لانے کے بعد اس کے اندر اخلاص کو جانچنا ہو تو ایک معیار یہ بھی ہے کہ آباء و اجداد کی رسوم پر قائم رہتا ہے یا اپنے نئے قائد جس کو مانا ہے اس کے حکم کا منتظر ہے، بس۔ اور سب سے مشکل بات اپنے آباء و اجداد کی رسوم کو جڑوں سے کاٹ، ان کی جڑیں بڑی گہری ہو، اور صحابہ دوسرے امتحانوں میں بھی کامیاب ہوئے اور اس میں بھی کامیاب جو مخلصین تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، بے وقوفوں کے اعتراض آئیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت یہی ہے، حکم یہی ہے، اور اصل معیار کسی کے اخلاص کے جانچنے کا یہ ہے کہ اپنے قائد کی اتباع کے اندر وہ کتنا مخلص ہے اور اس کے اندر کتنی جڑیں اس کے دل کے اندر چلی گئی ہیں کہ اور سب چیز گوارا ہو سکتی ہے، اپنے نبی کی نافرمانی گوارا نہیں۔ یہ امتحان تھا۔